أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اور کچھ نعمتیں آخرت کے لیے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی بھی نعمت آخرت کی نعمت کی طرح نہیں ہے سوائے علم کے، ایمان کے۔ علم اور ایمان یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو آخرت کی نعمت کے مشابہ ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جب ایمان آتا ہے اور جاگتا ہے ایمان، تو دل کو جو حلاوت اور جو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوشی انسان کو جنت میں بھی محسوس ہوگی اور اس ایمان کی وجہ سے محسوس کرے گا۔ اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے بعد جب انسان کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اس کو روشنی ملتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس سے دل کو سکون آتا ہے، اور یہ سکون اور قرار اور یہ چین یہ جنت میں بھی انسان کو نصیب ہوگا۔ علم زندگی ہے دل کی، علم کے بغیر دل مردہ ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی۔ تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس طرح علم کی زندگی، دل کی زندگی جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی دل زندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان علم حاصل نہ کرے اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل نہ کرے۔ آیت نمبر 47 سے پارہ سٹارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر کیا گیا اور خاص طور پر ان امور کا ذکر جن کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن میں سے سب سے پہلے الیہ یرد علم الساعہ، یعنی قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا گیا۔ انبیاء، مرسلین، فرشتے، باقی سارے مخلوق اس بارے میں عاجز ہیں، اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ بات نہیں علم کہ قیامت کب آنی ہے۔ اسی طرح جو پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں، تمام درختوں کے پھل شہروں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، گھروں میں لگے ہوئے ہیں، یا کسی بھی درخت پہ جو کوئی بھی لگتا ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی مادہ، کوئی بھی فیمیل وہ حاملہ نہیں ہوتی، وہ بنی آدم سے ہو یا حیوانات سے ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ پریگننٹ ہوا، اور اس طرح کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بچہ اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ یہاں یہ بات کہنے کا مقصد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں لوگوں نے اللہ کے مد مقابل جو ہستیاں قرار دے دی، جو بت یا جن کو اللہ کا شریک قرار دیا، تو وہ سب کیا علم رکھتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ الہ بننے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے پکارے گا اور فرمائے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی وجہ سے تم اہل ایمان سے جھگڑا کیا کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ان سے عداوت رکھتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس وقت ان سب کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم آپ سے کہہ چکے ہیں، ہم میں سے آج کوئی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کوئی بھی اللہ کے سوا اور معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان اس طرح غافل ہے، اس قدر وہ بے خبر ہو چکا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں، اور وہاں چونکہ انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں، کہیں سے کوئی مدد ہمیں نہیں ملنے، کوئی جائے پناہ نہیں، اس وجہ سے وہ جس کو بھی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کریں گے کہ اب وہ نہیں بچ سکتے۔ تو جو بات کل قیامت کے دن انسان نے کہنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، کاش وہ دنیا میں سمجھے اور آج اس حقیقت کو آگاہ ہو جائے، اس بات کو سمجھ جائیں، اس نقطے کو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز پناہ نہیں دے سکتی، اور نہ عبادت کی کوئی اور چیز لائق ہے، نہ ہماری کوئی مشکل اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آسان کر سکتا ہے، اور نہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 49، انسان کا عام طور پر حال کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے خیر مانگتا رہتا ہے، اپنے لیے، اولاد کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتا ہے، لیکن انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس پہ قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے اس سے آگے اور ملے، یعنی اور ملتا جائے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو۔ ہم سب اگر غور کریں پچھلے 10 سال ہمارے حالات کتنے کمزور تھے، اگر اس وقت بھی ہم مزید مانگتے تھے، اگر آج اس سے بہتر ہوئی ہیں تو آج بھی ہم اور ہی مانگتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کی خیر کے حوالے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، وہ مزید مانگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کو خواہش مند ہو جاتا ہے، اگر دوسری دے دی جائے تو وہ تیسری
کا خواہشمند ہو جاتا ہے اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، یہ توبہ کرے۔ آیت نمبر 50، دنیا کی رونقوں میں پھر انسان ایسے غافل ہوتا ہے، ایسے مدہوش ہوتا ہے کہ آخرت کے انجام کو ہی بھول جاتا ہے۔ یہ اگر جہاں مل گیا تو وہاں کیوں ملے گا؟ یہاں انسان کو 2 کبھی صفات کا ذکر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ خوشحال ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ انعام کس نے کیا، خود وہ تکبر کرنے لگ گیا اور کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا۔ پھر یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بتائی جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، انسان کے اندر ایسی بد اخلاقی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، حالات کی تنگی سے وہ مایوس نہیں ہوتا، یعنی پھر وہ اپنی دولت کو، دنیا کی خوشحالی اور نعمتوں کو انجوائے کرنے کی طرف چل پڑا اور اس میں مصروف ہوا۔ اور ہم سب کا یہ حال ہے، کسی نہ کسی درجے میں تکلیف کے وقت ہم جس اللہ کو پکارتے ہیں اس طرح خوشحالی میں اللہ کو نہیں پکارتے۔ آیت نمبر 52، قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اگر کوئی شخص اس کو مانتا ہی نہیں تو اس کا حال کیا ہونا؟ وہ گمراہی میں بھٹکے گا اور وہاں تک گمراہی میں جائے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کسی ذریعے سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ جو ہدایت کا سرچشمہ تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو پیاس لگے اور پانی کا جو چشمہ اس کے سامنے ہے اس کو چھوڑ کے وہ آگے نکل جائے اور آگے کہیں پھر اسے پانی ملے ہی نہیں، تو وہ پیاس سے مرے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی علامت بتاتے ہیں، نشانیاں کائنات میں، یعنی آسمان کے کناروں پر خود انسان کو اپنے وجود کے اندر بھی دکھلائے گا۔ یہ سب کچھ خود سے خود نہیں بنا بلکہ بنانے والا کوئی ہے، اور وہ رب کریم کی وہ ذات ہے۔ آیت 54 پہ جو بات ہے اپنے رب سے ملاقات میں شک میں، ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ ملاقات خوشگوار ہو۔ دیکھیے دنیا میں اگر کسی سے پہلی بار ملنا ہو ہمارے دل کے اندر کیسے جذبات ہوتے ہیں، کیسی کیفیات ہوتی ہیں، خصوصاً اگر آپ کو کوئی ایسی محبوب ہستی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا درجہ اور مقام والا شخص ہو، ہم تیاری کرتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ اگر اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے تو اس کے لیے ہم کتنا فکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری ملاقات اچھی ہو، خوشگوار ہو، ہمیں بہت محبوب ہو، اس کے لیے دعائیں ہم کتنی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں کہ یا اللہ جب بھی میں آپ سے ملوں آپ مجھ سے راضی ہوں، میں آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں، یعنی اس وقت اللہ ناراض نہ ہو اور ہمارے اندر ایسا خوف نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ لیکن جو شخص ملاقات کا یقین رکھتا ہے پھر وہ اس کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ جو ملاقات کی تیاری نہیں کرتا تو یہ تو پھر ناسمجھی کی علامت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ممبر پر چڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا اما بعد، اے لوگو، میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا، لیکن میں نے اس معاملے پہ غور کیا کہ جس کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو، جس سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جان چکا ہوں اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمد ہے اور اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ بس اتنا کہہ کے وہ ممبر سے اتر گئے، اور ان کا یہ کہنا کہ اس کی تصدیق کرنے والا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی وہ احمق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو تصدیق کرتا ہے پھر اسے چاہیے کہ اس جیسا عمل بھی کرے، اتنی تیاری بھی کرے، یعنی جس درجے کی ہستی سے ملاقات ہے اس طرح کی تیاری بھی مطلوب ہے، لیکن وہ ایسا عمل نہیں کرتا، نہ اس سے ڈرتا ہے، نہ ہولناکی سے خوف کھاتا ہے، حالانکہ وہ تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے واقع ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود اپنے حیل، غفلت اور خواہشات اور گناہوں پہ اڑا ہے، تو اس اعتبار سے تو احمق ہے۔ اور لغت میں احمق وہی ہوتا ہے جس کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ سمجھدار اور عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، عمل کریں، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے جو بھی عمل کریں تو کیا کریں، یا اللہ میں عمل میں صرف تیرے اور تیرے لیے میں کر رہی، یعنی اس وقت مجھے دیکھے تو مجھے بخش دے، مجھ سے راضی ہو۔ بعض دفعہ ہم نیک کام کرتے ہیں پھر احسان جتلا دیتے ہیں اور احسان کر کے ہم اس کام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن اور راضی ہوتا ہے، جس لیے میں نے کیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ سورۃ الشعراء، دنیا میں دیکھیے ہر موضوع، ہر ٹاپک پہ لوگوں کی باہم اختلاف ہوتا ہے، وہ مذہب ہو، پولیٹکس ہو، کوئی بھی چیز، اس میں لوگوں کے خیالات اور نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ دنیاوی امور میں تو اختلاف ہوتا ہے،
ختم ہو جاتا ہے، اس کے کوئی بڑے مقابلے میں سامنے نہیں آتے۔ لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہے، اصل فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے کہ میں صحیح دلیل کو اپناؤں، کسی قسم کی اناپ پرستی کا شکار نہ ہوں، کسی طرح کی اپنے خواہش نفس کا شکار نہ ہوں، کیونکہ یہ بات میری مرضی کے خلاف جاتی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ نکال لوں۔ اصل فیصلہ اللہ کرے گا کہ صحیح کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے جو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی چیز، ان میں سے کسی بھی چیز کی طرح اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی امیج اس طرح قائم نہ کرے جو کسی انسان یا کسی خود ساختہ چیز سے ملتا ہو۔ جب بھی کوئی ذہن میں آئے تو فوراً کہیں اللہ ایسا نہیں ہے، وہ بڑا بلند ہے، وہ عظیم ہے، بہترین ہے، میری تصور میں وہ نہیں آ سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی حیات، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، ہر چیز انسانوں سے اور دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بالا ہے۔ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، اور جس کو یہ یقین ہو مانگتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جب کسی انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے تو ہمیں اس سے ایک امید وابستہ ہوتی ہے کہ یہ مشکل میں میری مدد کرے گا، لیکن اصل میں ہر خزانے کا مالک تو اللہ ہے، اور وہ خزانے بھی جو بندوں کے پاس ہے ان کا بھی اصل مالک اللہ ہے۔ بندے بھی تب دیتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اے میرے بندو، جب تم گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کو جو اس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تو سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخشش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین، جن اور انس ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے، میں ہر ایک کو جو مجھ سے مانگے وہ میں عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کمی اتنی ہی ہوگی مگر اتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں واقع ہوتی ہے۔ اور وہ کیا کمی ہوتی ہے؟ سوئی کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے مادی خزانے ہیں یا ہدایت کے ہیں یا ضروریات پوری کرنے کے ہیں، انسان جن چیزوں کا محتاج ہے ہر چیز اللہ کے پاس ہے، ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے، پہلا خیال اسی کا آنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے تو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے۔ جب اللہ سے ہم مانگ لیتے ہیں وہ کسی بندے کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی مدد کرو، اس طرح ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لیکن بندہ جو بندوں سے مانگتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی نگاہوں میں گرتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے وہ عزت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پاتا ہے۔ آیت نمبر 13، یاد رکھیے دین کے جو عقائد ہیں ان میں مختلف انبیاء میں اتحاد ہے۔ بنیادی عقائد سارے انبیاء کی ایک طرح تھے، اصول برابر تھے، آپس میں مضبوط رشتہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء باپ شریک بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی ان کا دین ایک ہے اور ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں۔ نبی یعنی نبوت سے جڑی ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا بس وہی ہے۔ شریعتیں مختلف ہیں لیکن اصل دین اور عقائد ایک طرح کے ہیں، اور یہی ایک دین ہے، توحید کا دین، توحید کی طرف دعوت۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ مشرکین پر بڑی بھاری گزرتی جس کی طرف آپ دعوت دیتے، یعنی توحید سے مشرکین، ابلیس، ان کے لشکر، ان کے فالوور سب کا دل تنگ پڑ جاتا۔ یعنی جب ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں تو اس بات پر سخت وہ ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں۔ تفرقہ بازی کی اصل وجہ دنیا ہے۔ دنیا کی سرداری کی رب کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ رسا کشی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ سرکشی کرتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان قائم رہے، اس پہ ڈٹ جائے اور مشکلات سے نہ گھبرائے۔ امام سفیان ثقفی سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایمان کے، اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کروں۔ آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ اس نے عرض کیا میں کس چیز سے بچوں؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کو روک کے رکھو۔
بہرحال ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے؟ اس کو مینٹین کیا جائے، اس پہ قائم رکھا جائے۔ مشکلات کی وجہ سے، لوگوں کی تنقید کی وجہ سے گھبرا کر انسان پیچھے نہ ہٹے، استقامت رہے، اس پہ ثابت قدمی رہے۔ یہ بڑے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثابت قدم رہو اور اچھا اخلاق کرو، یعنی دو چیزیں انسانوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ جب نیکی کے کام کا ارادہ کرو تو اس کو کر گزرو۔ یہ نہیں ہونا کہ نیکی کرنے چلیں، راستے میں کوئی مشکل نہ آئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آزمائش ضرور ہونی ہے، کسی نہ کسی طرح سے امتحان آنا ہے۔ امتحان آتا کیوں ہے؟ یہ بھی اصل میں دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ اس بات میں کتنے سچے ہیں، اپنے نیکی کے کام میں کتنے ہم مخلص ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے یا پھر دکھاوے کے لیے ہم وہ کام کر رہے، یا لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے، یا اپنی شان بڑھانے کے لیے؟ کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے اور اسی راستے پر مرتے دم تک وہ قائم رہتا ہے۔ اور جو دنیا کے کسی مفاد کے لیے کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے وہ مفاد حاصل نہیں ہو رہا تو انسان پھر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بزنس کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوا، اسے چھوڑ کر کوئی اور شروع کر لیا۔ ایسے ہی کچھ لوگ دین کے نام بھی پہ کرتے ہیں، بظاہر کیا دکھاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے، لیکن مطلوب اور ہوتا ہے، جب مطلب پورا نہیں ہوا اس کام کو چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 17 یہاں پر کتاب، میزان اور قیامت، تین چیزوں کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ اس سے پہلے انسان کو میزان یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے، انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تاکہ سیدھے رہیں، سیدھے رستے پہ قائم رہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ سب اللہ نے بھیجا، کتاب، میزان، یہ آخرت کا کنسیپٹ، تاکہ انسان کے اعمال درست رہیں، اس کا محاسبہ کیا جا سکے۔ مومن کا جو موت سے ڈر ہوتا ہے یہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ کس بات سے ڈرتا ہے؟ ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا انسان قیامت کو ماننے میں گیر نہیں لگاتا۔ بالکل لاجک سی بات ہے، اس دنیا میں بھی انسان کے اعمال کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا، چاہے اچھے کرے یا برے کرے۔ دیکھ لیجئے، ایک شخص سے کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کو $20,000 میں وہ سیل کر دیتا ہے۔ جو لوگ پڑھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سے ہر ایک مثلا 20,000 کا مال لیتا ہے۔ کتاب جس نے لکھی اس کو تو ملے صرف $20,000 اور باقی بے شمار لوگ اس سے 20,000 کما رہے۔ اب اس کا پورا حق نہیں ملا اسے، تو یہ حق کہاں سے ملے گا؟ آخرت میں۔ اسی طرح ایک شخص دیکھیں، 20 لوگوں کو اس نے قتل کیا، اب 20 لوگوں کے قتل کا بدلہ تو دنیا میں اسے نہیں ملے گا نا، 20 تو جانے نہیں ہیں اس کے پاس، تو کوئی جگہ ہونی چاہیے یا انسان کو اس کے اچھے اس کے برے اعمال کا بدلہ ملے، پورا ملے۔ اس کے لیے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، پھر اس کی بات سمجھ نہیں آتی، گمراہی میں دور نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو مانتے ہیں پھر وہ ڈرتے ہیں، نیک اعمال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سورۃ الدہر میں آتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے، تم میں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے؟ نا شکریہ، یعنی ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں، یہ بہت منہ بنانے والا، سخت اوری چڑھانے والا دن ہے، بڑا سخت ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کے قائم ہونے سے اور حساب کتاب سے ڈرتا ہے، اور جو آج ڈرتا ہے کل اس کو امن ملنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا، اس سے میں خوف میں مبتلا کروں گا، جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا۔ اگر دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اس کو امن عطا کروں گا۔ یعنی ہم اپنے اندر کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم امید کے ساتھ خوف بھی رکھیں۔ ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، یعنی اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں بھی انسان کو اپنی رسوائی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن دنیا میں انسان کے جاننے والے چند محدود ہیں۔ کوئی رسوائی بے عزتی ہوئی تو چند لوگوں میں ہوئی، لیکن اس دن کی رسوائی تو پورے انسانوں کے سامنے ہونی ہے۔ اس طرح قیامت کے دن کی تنگی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، لیکن مہربانیوں کے انداز کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل کو بھی قبول کر کے اجر زیادہ دیتا ہے، اسی طرح ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، اپنی نافرمانی کرنے والوں کو جلد و سزا نہیں دیتا، امید رکھنے والوں کو نامراد نہیں لوٹاتا، وہ جو ہستی اپنے ماننے والوں کو خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتی، امید رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتی، غلطیوں کو معاف کرنے والی ہے، معاف کرنا پسند کرتی ہے۔ لطیف تو وہ ہستی ہوتی ہے جو اس پر بھی رحم
کرے جو خود اپنے اوپر رحم نہیں کرتا، جو اپنا بھلا نہیں چاہتا، پھر وہ القوی العزیز، وہ قوت والا ہے، وہ غلبے والا ہے. یعنی اللہ قوی اور عزیز ہونے کے باوجود لطیف بھی ہے. اس کے اندر عموماً قوت ہے، غلبہ ہے، وہ زیادہ مہربان نہیں ہوتا جس شخص کے اندر ایسے ہو. لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اگر کسی انسان کے پاس قوت و غلبہ ہو تو اس کے اندر سختی آتی ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ منواتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنی مہربان، انتہائی مہربان، ہر چیز پر قوت رکھنے کے باوجود آخرت کی کھیتی سے کیا مراد ہے؟ جو آخرت کا بدلہ اور صلہ ہے، اپنے سارے نیک اعمال کا بدلہ اور جزا جو دنیا میں مانگتا ہے اس کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہونا. ہمیں فکر کرنی چاہیے نیک اعمال کرنے کی، اور جو نیک عمل پتہ چلتا ہے اس پر عمل کرنے کی. یہاں جو بات کی گئی کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا بلکہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی. ان کے یہاں صلح رحمی کا کنسیپٹ بہت تھا. وہ اپنے کنبے اور قبیلے والوں کا بڑا خیال رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے اگر تم ویسے مجھ سے نفاق نہیں کرتے، اتفاق نہیں کرتے، تو کم از کم اپنے رشتہ داری کا لحاظ رکھو اور مجھے تکلیف نہ دو، مجھے پریشان نہ کرو. آیت 25 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی بہترین اور خوبصورت صفات بیان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نرمی اور مہربانی کرنے والا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ اپنی طرف سے بڑی بخشش و فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے. یعنی اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود اللہ معاف کرتا ہے. پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدلتا ہے. اتنا مہربان کون ہوگا؟ اس سلسلے میں بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے. ابو طویل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو؟ اس سلسلے میں اس نے اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کی ہو، کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ نے فرمایا تم عمل صالح کرتے رہو، برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا. یعنی اسلام سے پہلے تو جو تم نے گناہ کیے وہ بھی نیکیاں بدلیں گے. اور اس نے کہا مجھے سارے دھوکے اور بدکاریاں بھی تھی، پشمان تھا. یہی ندامت ہوتی ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ میں نے غلط کیا. آپ نے فرمایا پھر اس شخص نے تکبیر کہا اللہ اکبر، اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا مسلسل وہ تکبیر پڑھتا رہا اللہ بہت بڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ توبہ کتنی سچی ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ کتنے ہیں. کیونکہ دو طرح کی ہوتی ہے توبہ، ایک تو سچے دل کے ساتھ، ایک جھوٹے لوگوں کی. اور سچی توبہ کیا ہے؟ انسان اس گناہ سے نفرت کرنے لگ جائے، اس کی طرف پلٹ کے نہ جائے، جانا بھی نہ چاہے، اور کہتا ہو کہ میں نے غلط کیا، اس کام پہ اس کو ندامت ہو، وہ روتا ہو. اور جھوٹی توبہ کیا ہے کہ جب کوئی کہے کہ توبہ کر لو، انسان زبان ہلائے اور کہے توبہ میری توبہ، اور اگلے ہی پل پھر وہ کوئی غلط کام کر دے، ادھر سے کرے، ادھر سے جھوٹ بولے، ادھر سے توبہ کرے، ادھر سے غیبت کرے. یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے. اسی کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ جھوٹی توبہ کو بھی وہی ملے گا جو سچی کو ملے. یہ صرف سچی توبہ کے لیے خوشخبری ہے. آیت نمبر 26 دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری ہے. مثلا فرض نماز ہے، اس کے بعد دعا کیجیے. 10 بار سبحان اللہ کہیں، 10 دفعہ الحمدللہ کہیں، 10 دفعہ اللہ اکبر کہیں، پھر جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی. آپ نے نماز کا فرض بھی ادا کیا، ساتھ تسبیح بھی پڑھی، تو دعا نے قبول ہونا ہے. قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہاں بھی دیکھیے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرے اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. تو اس میں وہ واقعہ بھی یاد کریں جو بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک غار میں پھنسے تھے. انہوں نے پھر کیا کیا تھا نکلنے کے لیے؟ بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کریں، چٹان ہٹائیں. انہوں نے اپنے صرف نیک اعمال یاد کر کے ان کا واسطہ دیا، وسیلہ بنایا. یا اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے اس کے صلے میں ہمیں نجات دے دیں. تو وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر نکل آئے. رسول یاد رکھیے جب کوئی دعا کوئی بات پوری نہ ہو تو کثرت سے استغفار کیجیے، درود شریف پڑھیے، دعائیں کرتے رہیے، اللہ ضرور سننے والا ہے. بس مایوس نہیں ہونا. اور قبولیت یا تو فوراً ہوتی ہے یا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جاتی ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اور ملتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ بہتر کام کرنے والا ہوتا ہے. یہاں پہ خوشخبری دی گئی کہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے. یعنی اللہ اپنے بندے کو صرف اتنا نہیں دیتا جتنا وہ مانگ رہا، بلکہ اس سے زیادہ دیکھا ہے. آپ دیکھیے آج ہمارے پاس جو کچھ بھی
کافی ہے۔ جو کچھ ہم استعمال کر چکے ہیں یہ سب کچھ کیا ہم نے مانگا تھا؟ زیادہ تو وہی ہے نا جو بن مانگے ملا ہمیں، یعنی اللہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے اور یہ اس کا فضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمٹ تک سب کو دیتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سب کو وافر رزق اگر عطا کر دیتا تو زمین میں سرکشی کرتے، یعنی بعض اوقات ہم بہت کچھ بڑا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں دیتا کیونکہ وہ سنبھال نہیں سکتے، اس کو پا کر ہماری آخرت تباہ ہونی ہے۔ اللہ فضل فرماتا ہے اس لیے ہم سے وہ روک لیتا ہے۔ رزق تنگ ہو یا کشادہ ہو یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اللہ بندے کی حالت کو جانتا ہے، اگر اس پر رزق میں نے فلاح کیا تو یہ کس خرابی میں مبتلا ہونا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندے کی اصلاح کے لیے، اس کو ڈسپلن کے لیے اس دنیا کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور رزق کی تنگی یہ ذلت کا سبب نہیں ہے اور نہ ہی رزق کی فراہی یہ فضیلت کا سبب ہے۔ فضیلت کا سبب تو تقویٰ ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کون گناہوں سے کتنا بچتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی مصیبت آئے تو اپنے غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی گناہ فواحش و غضب کی بات کی گئی، اور بڑے گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں ٹھٹکے اور تم لوگوں کو اس کا مطلع ہونا پسند نہ کرو، یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپانے لگ جاؤ۔ اور پھر بڑے گناہوں کی یہاں بات کی گئی، لیکن چھوٹے گناہ جب اکٹھے ہو جائے تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ اس لیے انسان کو ہر گناہ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، خصوصاً فواحش سے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح بین ذاتنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، یعنی غصے کے وقت معاف کرنا یہ بڑی خوبی ہے، اور ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ غصے میں جا کے معاف کرے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ پہلی بات کہ انسان کو ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا نقصان دہ ہے خود کو۔ جو شخص غصہ نہ کرے وہ اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کرو، تو غصہ نہ کرو، اللہ تم پہ غصہ نہیں کرے گا۔ غصہ یہ سارے شر جمع کرتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو میں نے جان لیا غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کرتا ہے، یعنی جب غصہ آتا ہے تو بدگمانی بھی آتی ہے، انسان دوسرے کو بلا بھلا بھی کہتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ڈالتا ہے، جھگڑے فساد، بعض اوقات قتل تک جا کے بات پہنچتی ہے، اور کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 38 میں مشورے کی بات پھر دوبارہ سے چل رہی، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات میں سے یہ صفت بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرنے والے ہیں۔ مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس ہے بہتر چیز ان کی طرف گئی، پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے صحابہ سے، قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے نماز کے وقت کا اندازہ کرنے کے جمع ہوئے، یعنی سورج کی ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کر اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا، تو ایک نے مسلمانوں کے اس بارے میں گفتگو کی کہ سوچنا چاہیے اعلان ہو بعض کا، بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح ناقوس جو ہے اس کو بجا لیا جائے، بعض نے یہودیوں کی طرح بغل کا کہا، اور ایک اس طرح مختلف سارے جب کہے گئے حضرت عمر نے کہا کہ تم ایسا آدمی کیوں نہیں مقرر کر لیتے جو نماز کی اطلاع دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور نماز کے لیے پکارو۔ حالانکہ یہ ایک عبادت ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، ہمیں امپورٹنس دی گئی، اور یہ چیز ٹیم کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح جتنے لوگ مشورہ دینے میں شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس کام کو مل کے نبھانا ہے، لوگوں کے اندر موٹیویشنل کا لیول آتا ہے، اور گروپ کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے سے کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے، فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، باہر میں موافقت زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، نقطہ نظر پتہ چلتا ہے، اور یہ فیصلہ مشورہ کرنے کے بعد کیا جائے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔
آیت نمبر 41 ظالم سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور معاف کرنا تو اللہ کی محبوب صفت میں سے ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کسی نے اللہ کی حد ٹوٹی وہاں پہ آپ نے ضرور انتقام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی پرسنل آپ کو نقصان دے آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اجتماعیت کو نقصان دے رہی ہے اس میں آپ ڈسپلن بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ یہاں معاف کرنے کا فائدہ بے شک ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی اجتماع جو ہے اس کا نقصان دے تو وہاں پہ آپ اس کا جو انتقام ہے وہ لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منبر پر فرمایا تھا، رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو اللہ تجھے معاف کرے گا۔ آیت نمبر 42 ظالم جو وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اگرچہ دنیا میں لوگ اس کو معاف کر دیں اور بدلہ نہ لیں، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہونی ہے۔ تو اصل نقصان کیا ہے کہ انسان خود کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن حسرت میں اور خسارے میں مبتلا کر دے، اور اس طرح کہ اگر دونوں جہنم میں ساتھ ہوں گے ایک دوسرے کی مدد وہ نہیں کر سکیں گے، اگر ایک جنت میں چلا گیا دوسرا جہنم میں تو بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آنا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے جنت میں جانا ہے۔ پھر بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ بیٹیوں کی تربیت کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑے نیک اعمال میں سے ہے۔ آیت 50 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے انسان پیدا کیے۔ آدم علیہ السلام جن کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، حوا علیہ السلام جن کی ماں نہیں تھی، اسی طرح حضرت آدم سے پیدا ہوئیں۔ پھر سارے انسان جن کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جن کے باپ نہیں تھے ماں تو تھی۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ جسے چاہے پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ اخلاق کے عظیم ہے۔ آیت 52 یاد رکھیں روح کیا ہے، یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن دلوں کا موسم بہار ہے، جس طرح بارش برستی ہے اور زمین اٹھتی ہے، اسی طرح جب دل پہ وحی کی بارش اٹھتی ہے تو دل کھل اٹھتا ہے۔ ویسے بھی تلاوت کا اہتمام یہ انسان کے لیے آسمان میں بھی باعث رحمت ہے اور زمین میں باعث تذکرہ ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 3 میں آتا ہے، عربی زبان کی یہ قوت کہ اس کے مفہوم کو ادا کر سکے کوئی اور زبان اس قابل نہیں ہے۔ پھر قیامت آنی ہے، یعنی زمین میں اس طرح تم بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 14 میں سواری پہ بیٹھ کے دعا پڑھنے جانے والی ہمیں ملتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے اور الحمدللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ اس کے بعد کہتے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور پھر یہ ہے کہ انسان جس کی وجہ سے سفر کے لیے نکلے اس سفر میں اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ صرف سواری میں بیٹھے ہوئے سواری کے دوران بھی، بلکہ اپنے آپ سے اذکار جو دن کی تسبیحات ہیں، جو رات کی تسبیحات ہیں، ان کو باندھتا رہے اور سفر میں بھی ان کو مکمل کرے۔ آیت 19 پہلے بھی میں نے عرض کی کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ رشتے ازواج قائم کیا اور پھر ان سے بیٹیاں پیدا ہوئیں نعوذ باللہ فرشتوں کی شکل میں، تو یہ عقیدہ بہت ہی جاہلانہ اور شرکی عقیدہ ہے۔ آیت 23 ہر قوم نے یہی بات دہرائی جس کے سے کوئی دلیل نہیں تھی اپنے گھر کاریوں کی۔ کیا کہا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے جن کی پیروی تھی ہم بھی انہیں کی پیروی کریں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک طرح پیدا نہیں کیا، ان میں فرق رکھا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے اللہ کے ہاتھ میں دین بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہی دنیا کی بھی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے تمہارے اور تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے ہی تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان یہ صرف اس کو وہ دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور جہاں بعض کو بعض کی خدمتگار بنایا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے کام ہے۔ اگر ایک ہی شخص کو سارا کچھ مل جائے وہ سرکش ہو جائے، وہ اپنے الہ ہونے کو ڈکلیئر کر دے، کیونکہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو کمزوریاں رکھی اور خادموں کو جو انسان کا ماتحت کیا یہ سب انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ بعض اور بات میں فرق کیوں رکھا؟ کیونکہ ورائٹی میں خوبصورتی ہوتی ہے، صرف ایک چیز سے انسان تھک جاتا ہے،
सोना चांदी दोनों का जिक्र आया। फिर दुनिया में अगर किसी के ज्यादा मिल जाए, दूसरे को उसके मुकाबले में कम मिला, तो उससे फर्क नहीं है, क्योंकि सब कुछ से चला जाना है। असल में जो चीज बाकी रहने वाली है वो नेकियां हैं, वो तकवा है। तो जो अल्लाह की याद से मुंह फेरता है, अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह शैतान को उसके पीछे लगा देता है। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि जब इंसान सुबह और शाम करे, उसकी परेशानी सिर्फ एक अल्लाह की जात हो, अल्लाह उसकी सारी जरूरतों को अपने जिम्मा ले लेता है। और हर वो शख्स जो उसे परेशान करे, उसे भी अपने जिम्मा ले लेता है। उसके दिल में अपनी मोहब्बत के लिए, उसकी जबान को अपने जिक्र के लिए, उसके अज़ा को अपनी अतात के लिए फारिग करता है। अगर वो शाम उसके हाल में सुबह शाम करता है कि दुनिया ही उसकी सिर्फ परेशानी है, अल्लाह उसकी परेशानियों को, उसके गमों को, उसकी तकलीफों को उस पर लाद देता है, उसे इसके नफ्स के हवाले करता है, उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मखलूक की मोहब्बत की तरफ फेर देता है, उसकी जबान को अपने जिक्र से हटाकर लोगों की जिक्र की तरफ लगा देता है, उसके अज़ा को अपनी अतात से हटाकर लोगों की खिदमत में लगा देता है। तो जिस तरह मुशक्कत उठाता है, जिस तरह जंगली जानवर दूसरों की खिदमत में मुशक्कत उठाता है, तो वो इस भट्टी की तरह हो जाता है जिसके पेट में हवा भर दी गई, उसकी पसलियों से सवार से दूसरों के लिए फ़ायदा तो निचोड़ रहे, लेकिन खुद उसके लिए कुछ नहीं है, यानी हर हाल में उसके लिए मुशक्कत है। तो जो शख्स अल्लाह ताला की अबूदियत, अल्लाह ताला की अतात, उसकी मोहब्बत, उसकी खिदमत से रूगिरानी करता है, वो मखलूक की अबूदियत और खिदमत में लग जाता है। हमें याशान ज़िक्र रहमान नक़ुस्सुलहु शैतान फहुव लहु करीन। फिर जब दुनिया की कसरत इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है, फिर क्या होता है, इंसान दुनिया में फंसते चला जाता है और फरिश्ते वगैरह से दूर किए जाते हैं, शैतान उसके सामने लग जाता है। याद रखिए, जो अल्लाह की याद से सुबह का आगाज करता है, अल्लाह उसकी सबसे अहम तरीन चीज होती है, तो फरिश्ते भी उसके मददगार हैं, अल्लाह की मदद भी आनी है, उसके काम भी आसान होने हैं। इसके बरअक्स जो दुनिया की तरफ चला गया, वो गाफिल होता है, बुराइयों की तरफ माइल होता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल होकर फरिश्ते उसका पीछा करते हैं। कुरान मजीद में आता है, वज़्कुरूनी यज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हदीस में भी आता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ उस वक्त तक जब वो मुझे याद करता है, मेरी याद में वो अपनी होंठ हिलाता है, और जब लोग मिलकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उनको ढांप लेती है, सकीनत उन पर नाजिल होती है, लोग अल्लाह ताला अपने पास वालों में उसका जिक्र फरमाते हैं, और शैतान के हमले के बचाव का जरिया जो है वो जिक्र ही है। यानी गफलत शैतान को मुसल्लत करती है, और जिक्र करना शैतान को दूर करता है, यानी करीब आने ही नहीं देता। आयत नंबर 38। बहुत ही बुरा साखित ही निकला शैतान, क्योंकि बाद औकात इंसान दुनिया में भी सब कुछ मिलने के बाद बहुत पछताता है। तो मैं सीधे रास्ते से जा रहा, फलां की दोस्ती ने मुझे भटका दिया। इसी इंसान को देखना चाहिए उसका ज्यादातर उठना बैठना किसके साथ है। यानी फिर आधी औलाद इंसान होती, आधे फरिश्ते होते, फिर जमीन में तुम्हारे यहाँ नशीन होते। ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम की बात है, दोस्त वो होता है जो हमेशा साथ देता है। अगर कोई मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं दे रहा, वो दोस्त हो ही नहीं सका। लेकिन मुत्तकीन के अलावा इंसान जिसको भी दोस्त बनाता है, दोस्ती सिर्फ दुनिया की हद तक होती है, सिर्फ अल्लाह के लिए की गई दोस्ती जो है हमेशा कायम रहनी है, हमेशा हमेशा। वो जन्नत में भी खुशी देगी, वहाँ पे भी दोस्त एक दूसरे से मिलकर एंजॉय करेंगे। अल्लाह की खातिर दोस्ती कीजिए, ये ईमान का बड़ा मजबूत कड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का सबसे मजबूत कड़ा अल्लाह की खातिर मोहब्बत और अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ है। ये क्यों इतना मजबूत है? क्योंकि अच्छे दोस्त की कंपनी में इंसान के ईमान बढ़ता है, उसका तकवा बढ़ता है, इंसान आगे जाता है, नेकी के रास्ते में ईमान मजबूत होते चलते जाता है। जैसे एक सहाबी ने दूसरे से कहा था, आओ एक घड़ी मिलकर ईमान ले आते हैं। इसका क्या मतलब था? आओ मिलकर बैठते हैं, अल्लाह की बातें करते हैं, ताकि हमारा ईमान जो बढ़ जाए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को जब मांगा था, कई नुसब्बिहु का कसीरा व नज़कुरु का कसीरा, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे, अल्लाह की बातें करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, ये ईमान को बढ़ाता है। इसलिए अच्छे दोस्त, अच्छे मजलिस, इन दोनों का एहतमाम हमेशा हमें जारी रखना चाहिए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको इस शख्स के बारे में क्या इरशाद है जो कुछ लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन उन लोगों से मिल नहीं सकता? जैसे हम लोग सहाबा से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमारी मुलाकात नहीं है। आपने फरमाया, इंसान उसी के साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है। क़यामत के दिन ऐसे लोग अर्श के साया पाने वाले होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी जलाल की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं आज?
آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، یہ دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یہ دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں میں وہاں سے نکل کے عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل والی حدیث تھی، اس کو میں نے روایت کیا۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یہ دن سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو خالص کرنا چاہیے صرف اللہ کے لیے، اپنے عقائد کو اپنی محبتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ دنیا کے نفع اور لالچ کے لیے کسی سے محبت نہ کریں، جس سے محبت ہو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور وہ محبت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر ہوتی ہے، تو وہ اس انسان سے مل کر اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھ کر پھر دنیا بھر کی وہ غیبت و چغلی کرے تو یہ دھوکہ دینا ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے، یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ آیت 71 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کے انگریٹیوں کو جو ایندھن ہونا ہے وہ عود کا ہوگا، مشروب اور برتن خود پاس چلے آئیں گے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے شرابوں میں سے اس شراب کی صرف خواہش کرے گا تو برتن جیسے جگ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا، وہ پی لے گا تو برتن خود بخود واپس چلا جائے گا، اٹھ کے رکھنے کے لیے جانا بھی نہیں، یعنی ریموٹ کنٹرول بھی نہیں کرنا، خود سب کچھ آٹو ہے۔ آیت نمبر 72 دوبارہ عمل کی بات ہے، جہاں جنت کی بات ہوتی ہے وہاں عمل کی بات تو لازمی ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی باتیں پڑھ کر ہمارے دل کے اندر سے راضی ہوتی ہیں یا اندر اندر اوبجیکشن ہوتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ مشکل، جتنا بڑا کام ہم کیوں آئے؟ فوراً سنتے کہیے سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا بھی ہم مانیں گے بھی۔ سب کچھ ساتھ ساتھ لکھا جا رہا، تنہائی میں بیٹھ کر بھی ذرا غور کیجئے، دائیں بائیں ذرا امیجنیشن پر نظر ڈالیے کہ یہ سب اب ساتھ نہیں چھوڑ رہا، ہر چیز ہمارے ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ یعنی جب یہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے پھر کیوں نہیں مانتے کہ مالک وہی ہے، معبود وہی ہے؟ پھر سلام سے مراد سلامتی بھیجنا نہیں ہے بلکہ بائیکاٹ کرنے کی بات ہے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 3 لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو سب ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، یہ 15 شعبان نہیں ہے بلکہ یہ رمضان کی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ فیصلے اترتے ہیں۔ انسان کے سال بھر کے فیصلوں کا لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم، فراست اور بے بسی بھی۔ یعنی تقدیر پر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا انکار یہ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور بیسک عقیدے کا حصہ ہے، اس کا درست ہونا بڑا لازمی ہے۔ آیت 10 میں قرب قیامت لوگوں پر چھایا ہے، یاد رکھیے جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ایمان لانا فائدہ نہیں دینا اس وقت۔ پھر جنگ بدر کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد آیت 29 میں بات ہوتی ہے جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے، جہاں وہ عبادت کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، وہ جگہ اس کو یاد کرتی ہے۔ لیکن جب کوئی ظالم ہوتا ہے تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے۔ قوم فرعون کا کوئی نیک عمل نہیں تھا جو آسمانوں کی طرف بلند ہوا، آسمان والے ان کی وجہ سے غمگین ہوتے، اور نہ ہی زمین پر کوئی نیک عمل تھا جس کی وجہ سے زمین ان کے پیچھے ان کے روتی، یعنی ان کے کسی صدمہ کسی کو بھی نہیں پہنچا۔ رویا کب جاتا ہے؟ جب انسان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ پھر امن کا ہونا کسی بھی جگہ کا اصل حسن ہے، وہ جگہ بڑی ہی اچھی لگتی ہے، چاہے ویسے معمولی سی کیوں نہ ہو، یہاں پہ انسان کو سکون حاصل ہو، وہ اپنا امن محسوس کرے، چاہے وہ درخت کا سایہ ہے، معمولی سی ایک مسجد ہے، ذکر کا حلقہ ہے، معمولی سے لوگوں کی جگہ ہے، وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں امن ہے۔
اور جنت کا بھی اصل حسن کیا ہے کہ ساری نعمتوں کے ساتھ اس کے پاس امن ہوگا۔ دنیا میں ساری نعمتیں ہوں لیکن امن نہ ہو تو انسان کی پریشانیاں اسے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی۔ پھر 55 میں ساری نعمتیں جمع ہوگی، من پسند کھانے کو ملیں گے، جو پھل ان پر جھکے ہوئے ہوں گے ان کے نزدیک ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو سیزن ختم ہوا، عمدہ قسم کے انگور آتے ہیں، پھر موسم چلا جایا، لاسٹ آپ لاکھوں کوشش کریں ہمیں نہیں ملنا دوبارہ۔ لیکن جنت میں کوئی بھی چیز جو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیں اسی طرح ہمارے آگے ہونی ہے، نہ روکی جائے گی۔ ہر پھل کا خوشہ بڑا ہوگا، یعنی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، اس میں سے ایک خوشہ میں نے لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ آیت نمبر 58، یہ آسان کتاب ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، کسی فلسفے کی کتاب کی طرح اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، یعنی کوئی فارمولہ ایسا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ سے باہر ہو، صاف الفاظ میں سمجھ آنے والی ایک چیز ہے۔ سورۃ الجاثیہ توحید کے دلائل دیے گئے، مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، جانوروں کا، رات کا، لوگوں کا، آسمان کا، بارش کے آنے کا، زمین کے زندہ ہونے کا، ہواؤں کو چلانے کا، یہ سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں تاکہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں، اور جو قرآن سن کر اس پر ایمان لا لائے، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرے، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ صرف جہنم ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یقین رکھنے والا دراصل قرآن سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ یقین بڑی دولت ہے، جس کے پاس انسان کے اندر ایسی ڈیٹرمنیشن آ جاتی ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننے اور نہ ماننے کی جو بھی ہو وہ اس کو بالکل سیریس ہو کے لے گا۔ یقین کرنے والوں کے لیے اپنی بصیرت ہوتی ہے، وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے۔ جو لوگ یقین نہ کریں ان کی تاریکی اور غم کا سبب ہے یہ سب کچھ۔ آیت 21 کتنی واضح ہدایت ہے۔ ایک طرف لوگ جو ہیں وہ نیکیوں سے برائیوں سے نکلنے والے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری میں ہیں، یعنی دونوں کی زندگی برابر، موت کے بعد اب دونوں ایک الگ الگ راستے میں چلے گئے۔ جو گناہوں والا تھا وہ جہنم میں، جب نیکیوں والا تھا وہ جنت میں۔ یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے۔ ابراہیم بن اشیس فرماتے ہیں میں نے فضیل بن ایاز کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے میں اس کے آخر تک اس جیسی آیت پڑھتے رہتے تھے اور پھر کہتے کہ کاش میں جان لیتا دونوں گروہوں میں سے میں کس میں سے ہوں، کیونکہ نیک عمل صرف یہ نہیں ہوتا کہ ظاہر میں اچھا لگ رہا، کوئی آپ کو دیکھ رہا، آپ اچھی نماز پڑھ رہے، اچھی قرات کر رہے، بھاگ کے لوگوں کے کام آ رہے، یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھا یہ جاننا ہے کہ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ یہ سامنے والا حصہ لوگ دیکھتے ہیں، پچھلے والا حصہ اللہ نے دیکھنا ہے، اس لیے بندے کو نہیں پتہ چل سکتا میں کہاں کھڑا ہوں، یہ اللہ کو پتہ ہے کون کہاں پہ ہے، کس مقام پہ ہے۔ بظاہر جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں لوگ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نماز میں یہاں ہاتھ نہ رکھو، جہاں رکھو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، سلام ایسے پھیرو، شہادت کی انگلی اس طرح چلاؤ، یہ سب کچھ ہمارے دائیں بائیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے کس نیت اور کس ارادے سے نماز پڑھی وہ آپ کے ساتھ والا آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ آپ کی ظاہر خشوع سے تو متاثر ہو سکتا ہے لیکن آپ کے دل کی حالت اگر اس کو پتہ چل جائے تو آپ کیا کیا باتیں سوچ رہے تھے، اس وقت کھڑے سے بظاہر آپ نے سر جھکایا لیکن دماغ آپ کا کہاں تھا، تو پھر یہ بات صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے نیک لوگ کبھی بھی اپنے بظاہر کیے ہوئے نیک اعمال پر راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، پھر بھی فکر کرتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول کرے۔ آیت نمبر 23، یعنی اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا لیا، اس کو فالو کیا، اس کو پوجنا، اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کیا۔ بڑی خطرناک بات ہے، جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے اس کے علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ علم کو پیچھے کر دیا اس نے اور جذبات سے مغلوب ہو کر نیک کام کرتا رہا۔ اس آیت میں خواہش نفس کی پیروی کی بڑی مذمت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی خواہش کا ذکر کیا، اس کی مذمت کی۔ وہب کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون زیادہ بہتر ہے تو جو کام تمہارے خواہش سے زیادہ دور ہو اس کو کرو، وہ دونوں سے بہتر ہوگا، یعنی خواہش کے خلاف چلو وہ بہتر ہوگا۔ سہیل تشکری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا، یعنی تمہارے اندر کی بڑی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو انسان کو ہر وہ بات نہیں ماننی چاہیے کہ بس دل میں آئی چوک چڑھاؤ کر لیا، یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ کس میں ہے، اصل تو اللہ کی راضی کرنا جو ہے مقصود ہے۔
پھر الدہر، اسی سے لفظ دوہریہ بھی نکلا، یعنی عربی کا یہ لفظ بڑا استعمال ہوا۔ اس کا خیال ہے کہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، سب خود بخود ہو گیا، وہ وقت آئے گا ختم ہو جائیں گے، لوگ آتے ہیں چلے جائیں گے، بس ایسے ہی انتظام چلتا رہا۔ تو سوچتے کیوں نہیں کہ آغاز کیسے ہوا، اس سے سوچتے کیوں نہیں کہ انجام کیا ہونا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے، ان دو سے وہ خالی نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ لیں، اس کی نہ کوئی بگننگ بھی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اینڈ بھی ہے، کوئی بھی چیز خالی نہیں۔ اس کائنات کی بگننگ ہے، کس نے آغاز کیا؟ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے، پھر اللہ نے بتایا کہ انجام بھی ہونے والا ہے، یوم الدین ہے، قیامت ہے، اس پر ایمان لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ آیت 26، اگر تم سچے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ، مرے ہوئے زندہ کر کے دکھاؤ، وہ تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہی ماتتا ہے، وہی زندہ کرے گا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہم زندہ کرنے والے ہیں؟ اب بھی دنیا کی اکثریت اپنے انجام سے عاقل و بخبر ہے، مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے کوئی خبر نہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا، تو کیا ہی بات ہے، یعنی کوئی ہوا ہی نہیں لگی انہیں ان چیزوں کی کہ ہمارے پاس سوال کیا ہونا ہے۔ کیونکہ کبریائی صرف اللہ کا وصف ہے، یہ اللہ تعالیٰ صرف بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے، عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کروں گا میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت تلاوت کی تھی، السماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ رسول اللہ یہ بات بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر جائے۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی عظمت کو محسوس کرنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو العلی العظیم۔ یعنی جنت میں بھی اللہ کے چہرے پر کبریائی کی ہمیں چادر جو ہے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے، جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں جو ہیں وہ چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی استعمال کی ہوگی۔ 2 سونے کے باغ ہوں گے، جن میں تمام برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کو اپنے رب سے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے اس کی بڑائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پہ موجود ہوگی۔ اللہ کی بڑائی علم والے جانتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے، ان آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر جس دن انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھ لیتا ہے، اس دن وہ اس کے کیے ہوئے سارے فیصلے، سارے احکامات پر عمل آسان ہوتا ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس کی قدر نہیں کی جیسا کہ ہمیں قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے، ہمیں قدر کرنے والوں میں سے بنائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔